مریم صدیقہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر انسان اس وقت بھول جائے، یعنی فرض نماز کے ختم ہونے کے مان بعد بھول جائے پڑھنا، تو کیا سنت اور وتر وغیرہ کی ادائیگی کے بعد تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں؟ تسبیحات کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا جو ذکر ملتا ہے، وہ دونوں قسم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ حضور نے یہ بھی واضح طور پہ یہ فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد تم یہ تسبیحات کیا کرو، اپنے صحابہ کو یہ فرمایا۔ اور بعض حدیثیں اس طرح کی، بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں مکتوبہ یعنی فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، کسی صحابی کو کہا کہ ہر نماز کے بعد اگر تم یہ تسبیحات کرو تو تمہیں یہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو جو باقی حضور اسی طرح جو ہمارے معروف تسبیحات ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور اسی طرح 100ویں دفعہ ایک اور بھی ہے لمبی دعا، یہ جو ہیں تسبیحات، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ اس قسم کی جو معروف تسبیحات ہیں، اس کے متعلق بھی دونوں قسم کی روایات ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، اور بعض روایات میں فرض نماز کا لفظ نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے بعد کا لفظ ہے۔ تو اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ جتنا کوئی کسی کو میسر ہو، اتنا اگر جتنا وہ نیکیاں بجا لائے گا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر تو کسی کو یہ میسر ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، اگر وہ ہر نماز کے بعد تسبیحات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر وقت کم ہے تو نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر سنن اور نوافل پڑھنے کے بعد نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنا ذکر الہی زیادہ کرو گے اتنا ہی اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا، ہم نے اپنے خلفاء کو دیکھا، حضرت خلیفۃ مسیح ثالث سے دیکھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، سعادت مل رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کو دیکھا، حضرت خلیفۃ مسیح رابع کو دیکھا، اور اب موجودہ امام حضرت خلیفۃ مسیح خامس اید اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر توقف کرتے ہیں، اور قریباً اتنا ہوتا ہے کہ جس میں یہ جو معروف ہماری تسبیحات ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی کرتا ہے تو تب بھی۔ لیکن اس کے علاوہ بعض چھوٹی چھوٹی جو ذکر الہی، مثال کے طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم یہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، اللہم آئنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا۔ اسی طرح اور کئی چھوٹی چھوٹی حدیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے حدیث کے حوالے سے جو لا الہ الا اللہ کا ورد تھا وہ نمازوں کے بعد حضور نے جاری کروایا تھا، تو وہ بھی احادیث سے ملتا ہے۔ تو یہ اگر چھوٹے چھوٹے ذکر جتنے ہم کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ دونوں سہولتیں ہیں، جو کسی کو میسر ہو، اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے جتنا وہ کر لے اتنا ہی اچھا ہے۔ یعنی فرض نماز کے مان بعد بھی، اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ بہت اچھی یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ خلیفۃ المسیح صاحب نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے توقف فرماتے ہیں، اور اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ جس میں یہ معروف تسبیحات جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں کم از کم۔ لیکن جو بتانے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد وہ رہ گئی ہیں، بھول گئی ہیں، تو اس سے ممانعت نہیں ہوتی کہ اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے، یعنی نیکی کا کام ہے، ذکر الہی ہے، تو آپ کو جب وہ سنتوں کے بعد یا وتر کے بعد بھی یاد آیا تو اس وقت بھی آپ ضرور وہ کریں۔